ایک ہندو شاعر کا واقعہ۔ دوستو، دلو رام ایک ہندو شاعر تھا۔ ان کا جھکاؤ شروع سے ہی اسلام کی طرف تھا۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا تو بہت متاثر ہوئے۔ اگرچہ وہ مسلمان نہ ہوئے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے شمار اشعار کہے۔ دلو رام کوسری کے دور میں بر صغیر میں انگریزوں کی حکومت تھی اور ہندوؤں نے شدت پسندی کو اپناتے ہوئے اس وقت شدی اور سنگٹھن تحریکیں بھی چلائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہندو جو مسلمان ہو جاتے تھے خود کو ان کے فساد سے بچانے کے لیے مصلحتاً اپنا مسلمان ہونا ظاہر نہیں کرتے تھے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ دلو رام کوسری ہندو ہونے کے باوجود نعت گوئی اور نظم پڑھنے میں بہت مشہور ہوئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت اور حلم و درگزر سے بہت متاثر تھے۔ وہ قلمی نام یعنی اپنا لقب کوسری استعمال کرتے تھے۔ آپ کی شاعری مسلمانوں اور ہندوؤں میں یکساں مقبول تھی۔ جب ان کے من میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیپ پوری آب و تاب سے چمکا تو انہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کثرت سے نعت کہنا شروع کر دی۔ ہندوؤں نے ان پر شدید اعتراض کیا اور کہا کہ تم ہندو ہو کر مسلمانوں کے نبی کی تعریف میں بھجن یعنی اشعار کہتے ہو، تم کیسے ہندو ہو؟ ہندوؤں نے سختی سے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تم نے ہندوؤں کے نام کا اپمان کیا ہے۔ دلو رام کوسری نے جواب دیا، مجھے میرے پیار سے دور نہ کرو۔ انہوں نے اپنی محبت کی وضاحت میں ایک خوبصورت شعر یوں لکھا، کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان، ہے کوسری ہندو بھی طلبگار محمد۔ یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے ہی محمد صاحب سے محبت کی جائے ایسی تو کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ کوسری تو ہندو ہو کر بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طلبگار ہے۔ دلو رام کوسری بہت بیمار ہو کر بستر مرگ پر پہنچ گئے۔ اخباروں اور مجلوں کے ذریعے بھارت بھر میں ان کی خراب صحت کی خبر پھیل گئی۔ 18 دسمبر 1931 کی وہ سرد صبح بھی آ گئی جب یہ دیوانہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف و بیماری کی حالت میں تھے۔ نزا کے وقت یعنی موت کے وقت ان سے محبت و عقیدت رکھنے والوں نے انہیں گھیرے ہوئے تھا اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے گرد جمع تھی۔ سارے حاضرین بہت حیران تھے کہ وہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھے جا رہے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے ہاتھوں پر وزن ڈال کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے اور اپنے پاس موجود افراد سے کہا کہ انہیں اٹھایا جائے۔ لوگوں نے سہارا دے کر انہیں اٹھایا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیرت سے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے کہ جو شخص اٹھ نہیں سکتا تھا وہ کھڑا کس طرح سے ہو گیا۔ دلو رام آبدیدہ ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، میں نے ساری عمر جس کی تعریف کی ہے وہ آ رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک والد آ گئے ہیں۔ حالانکہ میں نے ان کے مذہب کو بھی قبول نہیں کیا، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسے کمال کے ہیں جو میری تکلیف میں میرے پاس پہنچ گئے ہیں۔ لوگ حیرت میں مبتلا تھے کہ دلو رام ایک نظر نہ آنے والی شخصیت سے محو گفتگو ہیں اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو گئے۔ دلو رام روتے جا رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر با آواز بلند کلمہ شہادت کی تلاوت کی، پھر کہنے لگے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے کلمہ سکھایا ہے، اب آپ ہی مجھے اپنی پسند کا ایک مسلم نام بھی عطا فرما دیں۔ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ موت کا فرشتہ تقریباً مجھ پر حاوی ہو رہا ہے۔ پھر دلو رام نے لوگوں سے با آواز بلند کہا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر علی کوثر کا نام عنایت فرمایا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ جو چند لمحے پہلے دلو رام تھا وہ کوثر علی کوثر بن گیا
اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ ان کی وفات کے بعد ہندو دلو رام کوسری کو ہندو قرار دے کر ان کا داہ سنسکار کر کے یعنی ان کو جلانے پر باضد تھے، جبکہ مسلمان انہیں مسلمان سمجھتے ہوئے ان کا جنازہ پڑھا کر دفنانا چاہتے تھے۔ معاملہ انگریز حکومت کی عدالت میں جا پہنچا کہ وقت کی حکومت اور مسند انصاف جو انہی کے ہاتھ میں تھی۔ انگریز عدالت نے دلو رام کوسری کی میت کو ہندو تسلیم کرتے ہوئے ہندوؤں کے حوالے کر دیا کہ وہ اپنی رسم و رواج کے مطابق ان کی چتا جلائیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں نے دلو رام کوسری کی میت کو اپنی طرف سے جلانے کی پرزور کوشش کی، مگر آگ نہ لکڑیوں کو لگی اور نہ ہی ان کی میت کو۔ آخر تھک ہار کر ہندوؤں نے انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں نے دلو رام کوسری کی میت کو غسل دیا اور ان کا جنازہ پڑھا کر انہیں باعزت طریقے سے دفنا دیا۔ انہیں لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بے شک عشق مصطفیٰ انسان کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم کو تو سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور خوبصورت اور دلچسپ واقعہ ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ وید ہندو دھرم کی سب سے مقدس اور پوتر کتاب ہے۔ وید 4 طرح کے ہیں: رگ وید، یجروید، سام وید اور اتھرو وید۔ اس وقت دنیا میں ویدوں کے سب سے بڑے عالم پنڈت راجندر پرساد شرما ہیں۔ وید کے معاملے میں انہیں بھارت میں اتھارٹی مانا جاتا ہے۔ پہلے وہ ادے پور یونیورسٹی کے سنسکرت کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، اب انٹرنیشنل یونیورسٹی آف سنسکرت جے پور کے وی سی ہیں۔ پنڈت صاحب بڑے سادہ مزاج کے آدمی ہیں، بہت کم کھاتے، بہت کم سوتے، مسلسل مراقبہ کرتے اور دھیان میں وقت گزارتے یا پڑھتے رہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پاس مخمل کا ایک تھیلا ہوتا ہے جس میں ایک کتاب لپٹی رہتی ہے۔ وہ اس کتاب کو بہت احترام سے رکھتے ہیں، ہمیشہ اونچی سے اونچی جگہ اسے رکھتے اور اس کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے سے پہلے اسے چومتے اور سر جھکاتے ہیں۔ پنڈت صاحب کے ایک خاص شاگرد امیش کمار نو مسلم کا کہنا ہے کہ میں نے ایک دن موقع پا کر ان سے معلوم کیا کہ پنڈت جی، یہ کون سی کتاب ہے جس کا آپ ویدوں سے بھی زیادہ احترام کرتے ہیں اور اتنے ادب سے اس کو پڑھتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن شریف ہے۔ میں نے کہا، آپ بھارت کے اتنے بڑے ہندو مذہب کے رہنما ہو کر قرآن شریف کیوں پڑھتے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بیٹا، تم ستیہ کے سچے راہی ہو، اس لیے تم سے بالکل سچ کہتا ہوں۔ ویدوں میں بہت جگہ لکھا ہے کہ قرآن شریف آ جانے کے بعد اسی آخری کتاب کو پڑھیں۔ یہ سچے مذہب کی آخری اور مکمل کتاب ہے۔ یہ کہہ کر بہت ہی ادب سے انہوں نے قرآن شریف سر پر رکھ لیا۔ میں نے گرو جی سے کہا کہ گرو جی، ہمارے دھرم گرو اس کے بارے میں ہندوؤں کو کیوں نہیں بتاتے؟ پھر تو سارا ہندو مسلم جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ بولے، میرے پیارے بیٹے، اب دھرم کہاں رہا؟ دھرم کے چولے میں لوگ کاروبار کر رہے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا۔ مگر صحیح وہی ہے جو میں نے تمہیں بتایا۔ میں نے چاہا تھا کہ اس پر ایک کتاب لکھ دوں اور دیش میں ایک آواز لگاؤں، مگر مجھے بہت سے لوگوں کی طرف سے جو بڑے بڑے مٹھوں کی گدیوں پر براجمان ہیں دھمکیاں ملنے لگی۔ بس میں نے بھی ہمت ہار دی۔ میں نے پوچھا، گرو جی، آپ قرآن شریف تک کس طرح پہنچے؟ انہوں نے بتایا کہ میں ادے پور یونیورسٹی میں کلاس لے کر کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ گھر آ رہا تھا۔ راستے میں ایک مسلمان کے گھر سے قرآن شریف کی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل اور میری روح اس آواز کی طرف بہت کھینچے۔ میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے کہا کہ دیکھو، گھر کے دروازے پر جا کر گھر والوں سے پوچھو کہ کون سا گانا گایا جا رہا ہے۔ اس نے جا کر گھنٹی بجائی۔ گھر سے ایک 14 سال کا بچہ نکلا۔ اس سے معلوم کیا کہ تمہارے گھر میں یہ کون سا گانا گایا جا رہا ہے؟ تو اس نے غصے میں کہا، گانا کیوں گایا جاتا؟ گانا بجانا تو ہمارے یہاں اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ تو قرآن شریف ٹیپ ریکارڈ میں ہے اور یہ حرم مکہ کے
امام صاحب کی آواز میں ہے۔ اسٹوڈنٹ نے آ کر مجھے بتایا تو میں نے کہا اگر یہ قرآن شریف ہے تو یہ سچی آسمانی وحی ہے۔ وہ بولے یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ویدوں کو سن کر اور پاٹھ کر کے جیسے دل سے گندگی اور پاپ کے بادل چھٹتے ہیں، اس سے 100 گنا زیادہ صرف اس کی آواز سے دل صاف ہوا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے قرآن شریف تلاوت کرنا شروع کیا اور بہت سے مسلمانوں سے قرآن شریف مانگا اور ویدوں میں بھی اس کا ذکر پایا۔ 1 سال کے بعد جے پور جا کر مجھے قرآن شریف کا ہندی ترجمہ مل سکا۔ تو دوستو، یہ ہے ہندوؤں کے سب سے بڑے عالم کا حال، اور ہم انہی لوگوں کے گانے سن کر دل و دماغ اور قلب و روح کو آلودہ کرتے رہتے ہیں۔ بحوالہ ماہنامہ ارمغان۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔